ٹھیک، درست بات ہے. شہزاد صاحب گزارش ہے ساتھ ہی موجود رہے گا. زیغم صاحب بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں, انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. بہت اہم پوائنٹ ہے جو کہ یہ سامنے آیا, اس پہ بھی آپ نے کامنٹ کیا. زیغم صاحب میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ بھی کامنٹ کر دیں. کیا سمجھتے ہیں لانگ ٹرم امپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں اس فیصلے کی زیغم صاحب آپ کے نزدیک؟ ایک تو امپلیکیشن وہ ہو سکتی ہے جو ہم چاہیں گے, جو ندیم ملک صاحب نے سوال اٹھایا ہے, جس پر شہزاد صاحب نے بات کی ہے کہ اس طرح کے ریفارم کیے جائیں کہ جو سیاست کے اندر مداخلت ہے وہ کم سے کم ہو سکے. لیکن میرے خیال میں یہ بہت ہی آئیڈیل سچویشن ہے ایسی صورتحال میں کہ جب پاکستان میں ہائبرڈ سسٹم بن چکا ہے, اور یہاں پہ جو اصل ایشو تھا کہ ایک آفیسر نے جو اس کو کہا گیا تھا اس سے زیادہ آگے گئے, پرسنل ایمبیشنز کی خاطر انہوں نے وہ کام کیا جو ادارے کے لیے نقصان دہ تھا. ایک تو یہ ہے. لیکن دوسری جو بات ہے, جو امپلیکیشن جس پر ظاہر ہے پورا پاکستان بات کر رہا ہے اور آگے کرے گا, وہ یہ ہے کہ اس کی جو سیاسی امپلیکیشنز ہیں وہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے لیے کیا ہوں گے. کیونکہ اگر یہ سیاست میں مداخلت کر رہے تھے تو اس کی دوسری سائڈ یہ بھی بنتی ہے کہ سیاست بھی فوج کے اندر مداخلت کر رہی تھی. مطلب اگر یہ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ, اس کے سربراہ کے ساتھ مل کر کچھ کرنے کی کوشش کر رہے تھے, تو اس کا دوسری سائڈ یہ بھی بنتی ہے کہ کوئی سیاسی جماعت کا سربراہ جو ہے وہ کوئی فوجی افسر کے ساتھ, ایک جرنیل کے ساتھ مل کر کچھ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. تو اس کے مطلب یہ ہے کہ ایک کرمنلائزیشن کا یا ایک کرمنل جو الزام ہے وہ دوسری طرف بھی جاتی ہے. اب جو میں نے اسٹیٹمنٹ دیکھی ہے, جو خبریں دیکھی ہیں, اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ ملزم کے سیاسی عناصر کے ساتھ ملی بھگت, سیاسی افراتفری اور عدم استحکام کے معاملات الگ سے دیکھے جا رہے ہیں, جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شاید فائنل کیس نہیں ہے. کچھ اور جو الزامات ہیں ان کو الگ سے بھی دیکھا جا رہا ہے, اس کی الگ سے بھی سزا ہو سکتی ہے. تو مجھے یہ معاملات جو آگے بڑھتے نظر آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے پی ٹی آئی کے لیے, اور خاص طور پر پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان کے لیے, اس کے لیے بہت سی امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں, اور ان پر بھی مطلب ایک نیا کیس بھی کیا جا سکتا ہے, یا جو پہلے سے ان کے کیسز ہیں 9 مئی سے متعلق, اس کا یہ حصہ اس بات کو بنایا جا سکتا ہے. یہ درست بات ہے زیغم صاحب, اور یہ جو پوائنٹ آپ نے اٹھایا یہ بڑا اہم ہے. میں اسی پوائنٹ کو لے کر بڑھوں گی ایک دفعہ پھر عائشہ صاحبہ کی جانب. عائشہ صاحبہ یہ بڑی اہم بات ہے, اس کا تو مطلب یہی ہے کہ پھر سیاست بھی فوج میں مداخلت کر رہی تھی, یعنی کہ وہ جو سیاسی جماعت کا جو سربراہ ہے وہ کہیں نہ کہیں وہ بھی کوشش کر رہا تھا کہ مداخلت کی جائے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں یہ جو پیرامیٹرز ہیں, یہ جو ڈائمیٹرز ہیں جو کہ سپلٹ کیے گئے اس وقت, تو پولیٹیکل فیوچر بالخصوص پی ٹی آئی کا عائشہ آپ کیسے دیکھتی ہیں آگے؟ جی عائشہ, کیا آپ سن پا رہی ہیں؟ ٹھیک, ندیم ملک صاحب یہی سوال میں آپ کی جانب لے کر آنا چاہوں گی. سر سوال تو یہاں پر یہی ہے جو زیغم صاحب نے بھی بات کی, بڑی اہم ہے کہ اگر اس وقت یہ جو مداخلت ہے, ظاہر یہ فلپ آف دا سائڈ بھی تھی, 2 سائیڈڈ تھی, تو یقینی طور پر جو بات آپ نے اپنی گفتگو میں بھی کہی ہے کہ اب جو بانی پی ٹی آئی ہے ان کے خلاف بھی اس طرح کوئی فیصلہ آ سکتا ہے ممکنہ طور پر. تو پولیٹیکل کریئر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں آگے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا آگے کیا پولیٹیکل ایک نیریٹو ہو سکتا ہے, یہ کیا فیوچر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, اس کیس کے اثرات براہ راست عمران خان اور پی ٹی آئی کے اوپر پڑیں گے. میں نے آپ کو شروع میں بھی کہا کہ یہ ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا کہ یہ جو چارجز کی لسٹ ہے اس میں 9 مئی اور وہ جو ان کے خاص طور پر پشاور سے لاہور والا پروٹیسٹ تھا, ہمیں پرانی فوٹیجز آج کل یہ عمران کی دکھانے کی کوئی زیادہ اجازت نہیں ہے, نہیں تو میں وہ فوٹیج دکھانا چاہتا جب عمران خان پشاور میں پریس کانفرنس کر کے تو اسلام آباد چلنے کی تیاری کر رہے تھے. تو اس وقت ان کو ایک ٹیلی فون کال گئی تھی اور وہ شاہ محمود قریشی نے وہ ٹیلی فون کال عمران خان سے رابطہ کروایا تھا. میرے خیال میں اس ساری کال کے پیچھے بھی کچھ طاقتور لوگوں کا تھا دخل, جس میں جنرل فیض بھی شامل تھے ممکنہ طور پر پیغام رسانی کے لیے. اسی طریقے سے عمران خان کا جو وزیر آباد اٹیک کے بعد لاہور سے اسلام آباد کی طرف ایک پروٹیسٹ کال تھی جو آرمی چیف کی تعیناتی کے چند روز پہلے تھی, شاید کوئی نومبر کے آخری دن تھے, 29 نومبر کو انہوں نے ان کا نوٹیفیکیشن ہونا تھا جنرل فیلڈ مارشل عاصم کا, تو اس سے 2-3 روز پہلے وہ پنڈی میں آ کے انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا. تو میرے خیال میں یہ الزامات کہیں نہ کہیں جا کے گھوم کے پھر کے ان کا آپس میں وہ کنیکشن ڈیولپ کرتے ہیں جنرل فیض کا اور پی ٹی آئی کی اس سیاست کا اور عمران خان کا. اگر ان کے اوپر یہ چارجز ہوئے تو اس چارج کا دوسرا حصہ عمران خان کی طرف جائے گا. یہ نہیں ہے کہ نہیں جائے گا, جائے گا اگر ان کے اوپر یہ چارج ہوئے تو. یہ صرف ویٹ ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ ان کو کیا 9 مئی میں, اور یہ جو میں 2-3 آپ کو بڑے انسیڈنٹس بتائے ہیں کہ ان کے اندر وہ فریم کیا گیا یا نہیں کیا گیا. اگر کیا گیا تو پھر دوسرا حصہ اس کا آٹومیٹکلی عمران خان کی طرف جائے گا اور اس کی
बहुत बड़ी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन है, छोटी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन नहीं है, बहुत बड़ी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन है। और हमारे तमाम इदारों को भी और लीगल फोरम्स को भी बहुत ही केयरफुली आगे चलना पड़ेगा, क्योंकि किसी सियासी शख्सियत को, मेन जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आप कर रहा हूँ, अगर उनको इन चार्जेस के अंदर आप फ्रेम करके पनिश करते हैं तो उसकी इम्प्लीकेशन हमें अच्छे से जायजा लेनी पड़ेंगी। हमारी तारीख में एक वाकया हो चुका है पहले, जुल्फकार अली भुट्टो को जो अदालत से सजा दी गई थी, वो आज तक 50-60 सालों से हम उसको पीटते हैं कि वो जुडिशल मर्डर था। तो वो वाला केस हमें नहीं दोहराना है, उससे बच के निकल के हमें कोई रास्ता निकालना है। तो जनरल फैज के मामले में भी जितनी ट्रांसपेरेंसी इख्तियार की जाएगी, ये हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में जब इनकी अपीलें फाइल होती हैं तो बहुत अच्छा होगा। और उसी तरीके से सियासत के अंदर अगर ये इल्जाम साथ जोड़े जाते हैं पीटीआई या इमरान खान के ऊपर, तो उसमें कभी भी एहतियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। इसकी बहुत बड़ी पॉलिटिकल कॉस्ट होती है जो आने वाले दहाइयों तक बरकरार रहती है। उन चीज़ों को सामने रख के आगे बढ़ना चाहिए, उसके बगैर नहीं बढ़ना चाहिए। दुरुस्त बात है। आयशा साहिबा भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। आयशा साहिबा, इसकी जो पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस है वो बहुत बड़ी होंगी, आप क्या देखती हैं कि यहाँ पर अब बिलखुसूस एक अगर पार्टी के फ्यूचर की हम बात करें, बड़ा डिसाइसिव हो सकता है इस फैसले के बाद? आयशा यार देखिए, पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस तो होंगे, वो तो हालात और वाक़यात हमें जिस तरफ लेकर जा रहे हैं वो ऑलरेडी हमें ये सब बता रहे हैं। लेकिन जो ऊपर मलिक साहब बात कर रहे थे कि कितना मुहतात सिचुएशन को हैंडल करने की जरूरत है मौजूदा मुल्की हालात में, वो भी अहम नुक्ता है। अब अगर जो सजा सुनाई गई है, जिन इल्जामात पर सुनाई गई है, सबसे पहले तो तक इल्जामात तफसीलन सामने ना आ जाएं, किस तरह की सियासी एक्टिविटीज के अंदर किरदार रहा, किरदार की हद क्या रही, अपनी जिम्मेदारी से बाहर कितने गए, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की गई तो उसके अंदर क्या क्या था, ये सारी चीजें मेरा ख्याल से कम इस एक मामले के बाद पब्लिक कर देनी चाहिए, ताकि अवाम भी जाने और समझे कि जो लोग ओहदों पर बैठे हैं उनका किरदार किस हद तक है, उनका दायरा कहाँ तक रहता है और कहाँ से आगे वो अपने दायरे से बाहर आते हैं। ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए भी जरूरी है और लोगों का भी जानना बहुत जरूरी है। अब जो ये बात हो रही थी कि कितना वो अपने ओहदे को लेकर सियासत के अंदर आए और कितना सियासत उनके दायरे के अंदर गई, ये तो फिर वाइस वर्सा है। जाहिर बात है जब हाथ मिलाए रखे हो और एक दूसरे को आप सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं ये कहूंगी कि बीइंग मीडिया पर्सन हम तो बहुत क्लोजली इन सब चीजों को 2014-15 ऑनवर्ड मॉनिटर कर रहे थे। अगर एक वक्त के प्राइम मिनिस्टर के नीचे उनके डीजीआई ये सब कुछ कर रहे थे, किस हद तक कर रहे थे, अगर मीडिया में बहुत कुछ ढके छुपे ड्राइंग रूम में सब्जियों के अंदर मिसिंग द वर्ड करके कहा जा रहा था, तो क्या हम ओहदों पर बैठे जिम्मेदारान नहीं जानते थे कि मुल्क के साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? जो बातें 2019 में हुई वो 22-23 में आके प्रोसेस होना शुरू हुई। तो आप देखें कि कई जगहों पर बर्दाश्त की हद क्या रही। ये सब खिलवाड़ किसके साथ हो रहा था? ये रियासत के साथ हो रहा था, मुल्क के कानून के साथ हो रहा था, मुल्क के आइन के साथ हो रहा था। और कर कौन रहे थे? वो जिम्मेदारान है जो कि अहम तरीन ओहदों पर इस मुल्क के बैठे हुए थे, जो इस जिम्मेदारी के साथ थे, जिन्होंने हल्फ उठाए थे। और उन हल्फ उठाने वालों ने मुल्क के अवाम के साथ क्या सलूक किया, क्योंकि जब ये इल्जामात कहते हैं कि शहरियों को नाजायज नुकसान पहुंचाना शामिल है, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल शामिल है, सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल शामिल है, तो अवाम को क्या मैसेज जा रहा है?